أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب الله. اعلیٰ ستر کلام کو مشہور کلام سماعت کرتے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں پڑھ لیں. سب سے اولا ہو سب سے
والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ترجمہ کنز ایمان تو برابر نہیں جو فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے صحابہ کرام علی رضوان کی 2 اقسام بیان کی گئی اور ان سب کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ان سب سے جنت کا وعدہ فرما چکا کہ شیخ احمد صاحبی مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام علی رضوان جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے جنہوں نے رائے خدا میں خرچ کیا یا پہلے خرچ کیا یا بعد میں خرچ کیا اللہ پاک نے ان تمام سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ آیا اور مطلب سمجھ میں یہ آیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ ہیں اور انہوں نے جو خرچ کیا وہ جو فتح مکہ کے بعد کے صحابہ ہیں انہوں نے جو خرچ کیا وہ غریض کے جو صحابہ ہیں یہ جنتی ہیں اور میرے شیخ نے کیوں ہم نہ کہیں گے جو انہوں نے ہمیں یہ انداز دیا آج 26ویں بھی ہے نا اور پھر ہم لوگ مرشد کیوں کرتے ہیں پھر ہم الیاس قادری کا ذکر خیر کیوں کرتے ہیں وجہ یہی ہے کہ اس مرد کلندر نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر صحابی نبی ایسا نہیں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اور یہ صرف ایسے ہی نہیں ایسے ہی نعرہ نہیں لگا لیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے جو پہلے کے ہیں جو بعد کے فتح مکہ کے بعد کے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی حضرت علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصحابی من القی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ثم مات علی الاسلام یعنی وہ خوش نصیب وہ بختوں والے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ایمان ہی پر ان کا انتقال شریف ہویا اب جو ایسے ہیں ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ملاقات ہوئی اور ایمان پر ہی انتقال ہو گیا تو ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں اللہ اکبر
اکابر محدثین کے مطابق صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے درمیان تھی، جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جو تعداد ہے اور صحابہ کے جو نام ہیں معلوم نہیں، جن کے معلوم ہیں ان کی تعداد تقریباً 7,000 ہے، لیکن سب صحابہ کے نام معلوم نہیں۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن یعنی جنوں اور انسانوں اور فرشتوں سے افضل کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق، اس کے بعد فاروق اعظم، اس کے بعد مولا علی، پھر اس کے بعد عثمان غنی اور پھر مولا علی، بقیہ عشرہ و مبشرہ اور حضرات اسنین اور صحابہ بدر، پھر اصحاب بیت الرضوان رضی اللہ عنہم، یعنی ان کے لیے فضیلت ہے اور یہ سب کے سب قطعی جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لائیں، ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہیں کہ ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئے، سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جنہیں دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے علم تفسیر کا علم حاصل ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کے اس حصے کما آمن الناس یعنی جیسے اور لوگ ایمان لائے، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، جیسے فاروق اعظم ایمان لائے، جیسے مولا علی ایمان لائے، جیسے عثمان غنی ذوالنورین ایمان لائے، معلوم ہوا کہ ان 4 کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان کا خلوص اس وقت عوام میں اور خواص میں مشہور تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان ملک شام یعنی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان ملک شام آئے تو ایک راہب عیسائی عبادت گزار سے سامعہ ہوا، تو راہب نے انہیں دیکھ کر کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ السلام کے حواری یعنی ساتھی جنہیں سولی دی گئی، جنہیں آرے سے چیرا گیا، وہ بھی مجاہدے یعنی عبادت اور ریاضت میں اس مقام تک نہیں پہنچے جس مقام پر محمد عربی کے صحابہ پہنچے ہیں۔ پوچھا گیا، فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک سے عرض کی گئی کہ وہ راہب جو تھا کیا ان صحابہ کے نام وہ بتا سکتے ہیں جن کا ذکر ہوا؟ تو انہوں نے حضرت عبیدہ بن جراح کا نام لیا، حضرت معاذ بن جبل کا نام لیا، حضرت بلال کا نام لیا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ اللہ رب العزت کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صحابی ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا ولی اس مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ ہر صحابی عادل اور جنتی ہے۔ کوئی شخص بھلے کتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو، کوئی کتنی ریاضتیں کیوں نہ کر لے، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و عمل حاصل کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی۔ وہ تو انسان کیا فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں سے افضل میں وہی تفصیل ہے جو پیچھے گزر چکی، یعنی بعض فرشتے ہیں
یعنی صحابہ کرام سب فرشتوں سے افضل نہیں ہے، جو مقرب فرشتے ہیں یعنی وہ صحابہ سے افضل ہیں، اس کے بعد جو فرشتے ہیں ان سے صحابہ افضل ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بخاری شریف میں ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اہل خیر و اصلاح یعنی بھلائی والے اور عادل ہیں، ان کا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو خیر کے ساتھ کیا جائے گا، ان کا جب بھی ذکر ہوگا بھلائی کے ساتھ ہوگا، ان کا جب بھی ذکر ہوگا وہ خیر کے ساتھ ہوگا، اور بالفرض کوئی ان کا ذکر خیر سے نہیں کرتا، کوئی بد عقیدگی کرتا ہے، گمراہی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ بد مذہب ہوگا، گمراہ ہوگا اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ اور ہمارے بزرگان دین نے یہاں تک لکھا کہ جو صحابہ کا گستاخ ہوگا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں، ایک کتاب ہے قبر والوں کی حکایات، اس کے پیج نمبر 26 پر ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی گمراہی کی باتیں کیا کرتا تھا، مرنے کے بعد جب اس کو دیکھا گیا تو پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس کفیت میں اسے دیکھا گیا کہ اس کی آنکھ نہیں تھی، وہ ایک آنکھ سے معذور تھا، تو پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک شان میں استغفر اللہ عیب نکالا کرتا تھا، تو اللہ پاک نے مجھے بھی عیب دار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سب کے سب جنتی ہیں، وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے، اور محشر کی وہ گھبراہٹ انہیں نہیں ہوگی، وہ غمگین نہیں ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اور فرشتے کیسے استقبال کریں گے؟ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا کہ سب مضمون قرآن عظیم میں موجود ہے۔ ہاں، فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ وہ عظیم دن کہ جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ ایسی بات نہیں کر دی۔ آئیے قرآن پڑھیے، سورہ انبیاء آیت نمبر 101 سے لے کر 103 تک اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے صحابہ کے بارے میں بڑے خوبصورت جملے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها۔ اب قرآن پڑھ کے تو دیکھیں نا، اب قرآن سمجھ کر تو دیکھیں نا، کسی کامل ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قرآن پڑھ کے دیکھیں، آپ کو قرآن سمجھ بھی آئے گا، قرآن کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور پھر جب بھی آپ کسی صحابی کا ذکر کریں گے تو خیر کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ عقیدہ خالص ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ ایک عقیدے کے اندر کہیں ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آئیے مزید سنتے ہیں۔ رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے لا يسمعون حسیسها وهم فيها ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ۔ یہ ہے وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، وہ اس کی محنت نہ سنیں گے، اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے گھبراہٹ والی، سب سے بڑی گھبراہٹ والی، اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، جن کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کا تم سے وعدہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی حضرت مولا ہر صحابی نبی، دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا، ہر صحابی نبی، اور یہ ہاتھ اٹھا کے بولنا بھی، یہ بھی کمال کی بات، ہاتھ اٹھا کے بولنا بھی، سارے ذرا جھوم کے بولیے گا، ہر صحابی نبی
سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 آپ نے تلاوت فرمائی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ آپ نے تلاوت فرمائی، کس نے؟ حضرت مولا علی نے۔ بہت سنا حضرات، کس نے؟ حضرت مولا علی نے تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا میں انہی میں سے ہوں۔ آئے آئے آئے، سمجھ اللہ بندہ بولا ذرا، میں انہی میں سے ہوں۔ اور پھر فرمایا حضرت ابو بکر، بولتے جائیں گے، بات سمجھ آئے گی تو بولتے جائیں گے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ بن زبیر، سعد، سعید عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم بھی کئی میں سے ہیں۔ کن میں سے؟ ہاں جی، کن میں سے کہ جن کے ساتھ وعدہ بھلائی کا ہو چکا ہے کہ انہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پارہ 19 سورۃ النمل کی آیت نمبر 59 ارشاد فرماتا ہے قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قرآن پڑھ کے تو دیکھو بھائی، فرمایا تم کہو سب خوبیاں اللہ کو اور سلام اس چنے ہوئے بندوں پر۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کردہ آیت مبارکہ کے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر کی تفسیر فرماتے ہیں کہ چنے ہوئے بندوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں۔ ہر صحابی ہے نبی، ہر صحابی ہے نبی، اے نیت کر گئے کہ نہ بول دے او بھی بولو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیو، صحابہ کرام علی میرے دوان باہم آپس میں ان کی جو لڑائی وغیرہ کے واقعات ہوئے ان پر پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ مسلمان کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانصار اور غلام ہیں۔ اس لیے آئیے کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کو ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دین کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اسے اللہ پاک قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا اور بروز قیامت میں اس کا شفیع و گواہ ہو۔ اس سے مراد 40 احادیث کا لوگوں تک پہنچانا ہے، اگرچہ وہ یاد نہ ہو، خود کو بھلے یاد نہ ہو۔ الحمدللہ حدیث پاک میں بیان کی گئی فضیلت پانے کی جو ہے سعادت ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہم بھی حدیث مبارکہ یاد کر لیں، عربی کے ساتھ یاد کر لیں یا پھر اردو کے ساتھ یاد کر لیں اور یاد کر کے اس کو آگے پہنچانے کی سعادت حاصل کریں۔ آئیے ایک بخاری شریف کی حدیث پاک سنتے ہیں۔ اب ذرا بیٹھے تو ذرا سمجھ لگے کہ آپ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ۔ فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں صحابہ کرام علی میرے دوان، پھر جو لوگ ان کے قریب یعنی تابعین، پھر جو لوگ ان کے قریب یعنی تبع تابعین۔ دور صحابہ کی مدت امام شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشہور صحابہ کرام علیہ رضوان کا زمانہ 110 ہجری میں سے آخر میں انتقال فرمانے والے صحابہ یعنی صحابی رسول حضرت ابو طفیل عامر بن واقلہ رضی اللہ عنہ کے انتقال شریف پر پورا ہو گیا۔
اس کے بعد 70-80 سال تک تابعین کا دور رہا، پھر 50 برس تابعین کا دور رہا، لگ بھگ تقریباً 220 میں تابعین کا دور مبارک ختم ہو گیا۔ فرمایا میرے صحابہ میں سے جو صحابی جس سرزمین پر فوت ہوگا تو قیامت کے دن اس صحابی کو یعنی وہاں کے مسلمانوں کے لیے نور اور رہنمائی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آگے سنیے، فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد یعنی 1 کلو میں 40 گرام کم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اس مد کے آدھے۔ اللہ اکبر، یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ اب غور تو کریں، ایک طرف احد پہاڑ جتنا کوئی صدقہ کرتا ہے، اور دوسری طرف فرمایا کہ تھوڑا سا صدقہ اگر کرو گے تو پھر بھی صحابہ پر نہیں پہنچ سکتے، تو پھر کیوں نہ کہیں ہر صحابی نبی، 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 ہر صحابی نبی۔ یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ عقیدہ اپنی نسلوں پر پہنچائیں، اپنی نسلوں پر یہ عقیدہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ الکریم جب یہ عقیدہ ہوگا کہ ہر صحابی نبی، جب یہ عقیدہ ہوگا، جب یہ نظریہ ہوگا، اور یہ نظریہ کیوں نہ ہو، ہم عاشقوں کے امام نے کیا خوبصورت بات کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، کدھر جائیں؟ یہ کہتا میں بھی ٹھیک ہوں، وہ کہتا میں بھی ٹھیک ہوں، جائیں کدھر؟ آئیے امام احمد رضا کا دامن تھام لیجئے، دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول میں آ جائیے۔ ہاں جی، آپ کو پتہ چلے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ کی۔ ہاں جی، اہل سنت کا بیڑا پار کہتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا کس لیے پار ہے؟ نجم کہتے ہیں ستاروں کو، اور ناؤ کہتے ہیں کشتی کو۔ ہاں جی، کہ یہ جو کشتیاں چلانے والے رات کی تاریخوں میں پتہ ہی کشتی کس کے سارے چلاتے ہیں؟ یہ ستاروں کے سارے چلاتے ہیں، ستاروں کی روشنی کے سارے چلاتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں بغیر ستاروں کی کشتی چلاؤں گا تو ڈوبے گا، اور اگر کوئی کہے بس بغیر کشتی کے میں سمندر پار جاؤں گا تو پھر بھی ڈوبے گا، تو مطلب حاجت دونوں کی ہوگی۔ سمجھو تو صحیح، پھر عاشقوں کے امام اس لیے اب آپ نے ایسے ہی کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں، یعنی اصحاب رسول ستارے ہیں اور عطرت ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ عقیدہ، یہ نظریہ لے کے رکھنا ہے، اور کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بھی ہلکا سا جملہ کوئی کہے اس کا جملہ سننا نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی جرت کرے اس کی زبان نکال کے کتوں کو ڈالنی ہے۔ یہی ہوگا تو صحابہ کے بارے میں بات کرتے، یہ وہ ہیں کہ جن سے جنت کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کی بارگاہ سے بالکل ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو بھی حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی خوب عزت اور خوب آپ کا ذکر خیر کرنے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدا بے ادبوں سے اور بے ادبیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ جاتے جاتے پھر کہیں ہر صحابی نبی۔ اگر کوئی میرے ابو کی تعریف کرے میں خوشنما نہیں ہوں گا، کوئی میرے دوست کی تعریف کرے میں خوشنما نہیں ہوں گا، ہاں جی، کوئی میرے یاروں کی تعریف کرے میں خوشنما نہیں ہوں گا، آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور جو کسی اللہ کے ولی کی تعریف کرے اور وہ اللہ کی، یاد رکھیے گا ہر صحابی ولی ہے، ہر صحابی ولی ہے، اور جب آپ اس عقیدے کے ساتھ ذکر کریں گے کہ ان کا ذکر خیر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کے صحابہ
تو حضور کی ذات کتنی خوش ہوگی اور صحابہ کرام خود کتنے خوش ہوں گے. تو آخری 2 منٹ میرے بیان کو صرف 2 منٹ رہتے ہیں. اب آخری 2 منٹ میں لگائے ٹیک لگا کے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ایسا ہے کبھی دیکھو ہاتھ کون نہیں اٹھا رہا. ہر صحابی نبی نہیں ہاتھ اٹھا کے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی 4 یاران نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی حسن حسین بھی والدین نبی ہر زوجائے نبی اور ابو سفیان بھی اور ابو سفیان بھی ہے معاویہ بھی ہے معاویہ بھی ہر صحابی نبی. تیرے اسلام بھائیو، ابھی افطار کا وقت قریب ہے، مناجات و دعا کا وقت ہے. کوشش کریں کہ سارے اسلامی مناجات و دعا میں شامل ہو جائیں. قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ کریم ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غفلتوں کو یاد کر کے، اپنے رمضان کو غفلت میں گزارنے والے وہ دن یاد کر کے کہ دن گزر گئے، رمضان چلا ہے ابھی، تو یوں شامل ہوا کریں مناجات میں. تو یوں شامل ہوں گے تو انشاءاللہ اپنے نادم ہو کر اپنے گناہوں پر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے انشاءاللہ. تو ابھی تمام اسلامی قریب قریب تشریف لے آئیں. جو اسلامی صحن میں ہیں انتظامیہ کے سے ہٹ کر وہ بھی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں. تمام اسلامی شامل ہیں. میرا عمل ہے سیاہ نامہ، میرا عمل ہے سیاہ نامہ. مجھے خدایا معاف کر دے. مجھے خدایا معاف کر دے. پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں. پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں. معاف کرنا شعار تیرا، معاف کرنا شعار تیرا.
जवाब के साथ सवाल के साथ जवाब के साथ मुझे खुदाया माफ कर दे मुझे खुदाया ये हाथ बांधे ये सर झुकाए खड़ा हो जाकर दरे हरम पर ये हाथ बांधे ये सर झुकाए खड़ा हो जाकर दरे हरम पर नवीद बख्शिश कर दे इशारा मुझे खुदाया माफ कर दे मुझे खुदाया माफ कर दे मेरा अमल है सियाहनामा मुझे खुदाया माफ कर दे मुझे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ثبت على سوال منكر ونكير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا الله يا رحمن يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اے ہم ذلیل خواروں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا اے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے مولا یہ گناہگار بندے ایک مرتبہ پھر تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہیں مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہم
ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم گناہ کرتے رہے، پاک پروردگار عالم تو ہم پر رحمت کرتا رہا، تو ہمارے گناہوں کو چھپاتا رہا، پاک پروردگار عالم تو ہمارے گناہوں پر پردے ڈالتا رہا۔ مالک وانا ہم سرکش ہو گئے، ہم گناہگار ہیں، ہم سرکش ہو گئے، پاک پروردگار عالم ہم پر اسی طرح رحمت کی نگاہ رکھے رہنا، پاک پروردگار عالم ہمارے گناہوں سے درگزر کرنا، یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نیکیوں سے محبت عطا فرما، یا اللہ نیک لوگوں کا سنگ عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم ہمیں پانچوں وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جنہوں نے آج ہماری یہاں افطاری کا اہتمام کیا، خواجہ ریاض صاحب، علی حسن بھائی، یا اللہ ان کی والدین کی ارواح کے صالح ثواب کو مولا قبول و منظور فرما۔ مولا ان کے خاندان میں جس قدر بھی مسلمان اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں، یا اللہ سب کی ارواح کے صالح ثواب کو مولا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم جس قدر یہاں پر تیری پاک بارگاہ میں پیش ہیں، ہم میں سے جس کے عزیز و کاروں بھی اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں، یا اللہ سب کے ارواح کے صالح ثواب کو مولا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پاک پروردگار عالم یہاں جس قدر بھی مسلمان موجود ہیں، یا اللہ تیری ہی رحمت پر نظر جمائے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی دلی نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما، یا اللہ نیک روزگار عطا فرما، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی اپنی نیک حاجتیں لے کر یہاں پر آئی، یا اللہ تمام کی نیک حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو برسر روزگار ہیں، یا اللہ بالخصوص جنہوں نے آج ہماری افطاری کا اہتمام کیا، یا اللہ ان کے روزگار میں دن دگنی رات چگنیاں ترقیاں عطا فرما، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ پاک پروردگار عالم ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ پریشانیاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، رنجشیں دور فرما، یا اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، یا اللہ اولاد کا سکھ چین عطا فرما، یا اللہ اولاد کی آزمائش سے محفوظ فرما، یا اللہ آنے والی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ پاک پروردگار عالم جو کچھ مانگ لیا عطا فرما دے، جو کچھ نہ مانگ سکے تو ہماری دلوں کو حالات کو بہتر جانتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کی حرص اس کی تمنا ہمارے دلوں سے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی حسنین بھائی کی مہمان نیچے